اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف پڑھ رہے ہیں جی، کتاب الطہارت، اور اس میں جو باب آیا ہے وہ ہے بیت الخلاء کے آداب۔ اس بارے میں کچھ احادیث ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور یہ تمہید میں کیا لکھتے ہیں کہ خلا سے مراد خالی جگہ کو کہتے ہیں، اصطلاح میں چونکہ یہ کام تنہائی میں ہوتا ہے اس لیے اسے خلا کہا جاتا ہے، اور بیت الخلاء یعنی تنہائی کا گھر۔ اسلام میں ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بالکل اس میں جہاں عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں وہاں قضاء حاجت کے بھی آداب بتائے گئے ہیں، تاکہ مسلمان باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی اچھی طرح پاک و صاف رکھے۔ اسی باب میں بیت الخلاء جاتے وقت اور وہاں قضاء حاجت کرتے وقت اور باہر نکلتے وقت کے آداب بتائے گئے ہیں۔ پہلی فصل چھوٹی ہے، دوسری فصل جو ہے وہ اس میں بہت ساری احادیث ہیں اور اسی حوالے سے ہے ساری کی ساری، ذرا دیکھیے گا۔ یہ سب سے پہلے جو حدیث شریف ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے روایت کردہ حدیث پاک ہے، اور ان کا گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل پاس ہے، بالکل پاس پاس۔ ابھی بھی روزے پاک میں جو ہے، جب آپ روزے پاک سے نکلتے ہیں تو بالکل ساتھ ہی ایوب انصاری کا گھر شروع ہو جاتا ہے صحن میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ، جب تم لوگ پخانے کے لیے آؤ، بیت الخلاء آؤ، تو اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کرو، ولا تدبروها، اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، قبلہ کی طرف، ولیکن شرقوا او غربوا، یا تو شرق کی طرف کو رکھو یا پھر مغرب کی طرف رکھو۔ اب شرق اور غرب سے مراد کیا ہے وہ پہلے والے سے پتہ لگے گا کہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے کرے کہ نہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو نہ ہی اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، بس یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے، تو اس کے بعد جو دوسری سائڈیں ہوں گی تو آپ نے اس کو کور کرنا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اسی لیے یہ جو مشکوٰۃ شریف کے جو صاحب ہیں اور امام شافعی کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ صحرا میں، میدان میں اگر آپ ہوتے ہیں تو یہ صرف اس کے لیے حکم ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، لیکن اگر آپ آبادی میں ہیں اور گھر میں ہیں تو وہاں پھر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس پہ بند کمروں میں وہاں پہ شرق اور غرب اور مغرب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی بھی انہوں نے وجہ بتائی ہے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت آپ کا عمل کیا ہوتا تھا، انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے، اثر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی کا آنکھوں دیکھا حال وہ بیان کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو احناف ہے، احناف نے پھر اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکم ہے یہ عام ہے صحرا اور آبادی کو۔ تو ذرا یہاں دیکھیے گا پلیز۔ اب دلیل کیا ہے مشکوٰۃ شریف کی؟ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں کسی کام سے اپنی ہمشیرہ سیدہ حفصہ جو کہ ام المؤمنین تھی ان کے گھر میں نے جھانکا کسی کام سے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی قضاء حاجت فرما رہے تھے، مستدبر القبلۃ، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے، مستقبل الشام، اور شام کی طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ متفق علیہ، یہ بھی اثر ہے متفق علیہ ہے، یہ بھی انہوں نے روایت کر دیا، اس لیے سے ان کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا احناف نے پھر اس کا جواب دیا ہوا ہے سارا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو کھلی جو ہے اس کی منع فرمایا ہے، بالکل۔ اور پھر یہ ملا علی قاری کا انہوں نے قول بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے، یعنی شرح، اس حدیث کی شرح بیان کرتے وقت اس میں ممکن ہے کہ یہ ممانعت سے قبل ہو سکتا ہے ممانعت سے قبل ہو، یا کوئی عذر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ درست ہو، خصوصاً حالت استغراق میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ جو ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو شرح کر رہے ہیں نا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر کو دیکھنے میں غلطی لگی ہو، حضور تھوڑا سا قبلے سے ہٹے ہوئے ہوں گے، جسے جلدی میں عبداللہ بن عمر نہ دیکھ سکے، کیونکہ ایسے موقع پر انسان جلد ہی آنکھیں بند کر کے لوٹ جاتا ہے، تحقیق اور غور سے دیکھتا نہیں ہے۔ مزید یہ کہ صحابہ کرام کا بھی یہی مذہب تھا کہ آبادی اور شادی باری میں بھی اس رخ کو پیشاب پیخانہ نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے نا، کہ وہ منصور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، نہ ہی اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کرے، جبکہ قبلہ شمالاً یا جنوباً ہو تب کی بات ہے، آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں گے۔ اب وہ ایوب فرماتے ہیں کہ ہم شام گئے تو اس میں قبلہ کی طرف بیت الخلاء بنے ہوئے تھے، قبلہ کی طرف،
ہم استنجا کرتے وقت قبلہ سے ہٹ جاتے اور اللہ عزا و جل سے استغفار کرتے تھے، یعنی ایسے تھے تو ہم نے سائڈ چینج کر دی۔ بہرحال خیر، یہ تو احادیث آپ کے سامنے ہیں، پھر آپ خود ہی اس میں فیصلہ کیجیے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، ہاں کہ ہمیں پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنے سے روکا رسول اللہ نے، او نستنجی بالیمین یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اس سے بھی روکا ہمیں، او نستنجی باقل من ثلاثة احجار یا 3 پتھروں سے کم پتھروں پر استنجا کرنا، کیسے صفائی نہیں آتی، او نستنجی بالرجیع، یا پھر یہ کہ گوبر سے، جو اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، اوپلے، اوپلوں سے جو ہے وہ استنجا کرنا منع فرمایا، اس سے بھی منع فرمایا، او بعزم، یا پھر ہڈی سے استنجا کرنا اس سے بھی منع فرمایا۔ جس طرح کہ آج کل واش روم ہے اور اتنا پانی ہے ہمارے پاس اور پھر ٹیشو پیپر ہے ہمارے پاس اور اتنا کچھ ہے، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جہاں یہ چیزیں نہیں تھی، ٹیشو بھی نہیں تھا ان کے پاس اور نہ ہی کاغذ کا ذکر ہی نہیں ہے نا، ٹیشو کا بھی نہیں ہے، اور پانی کا ذکر آگے بعد میں آئے گا بھی، تو پتھر پہ بھی وضو جو ہے نا استنجا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈھیلے نہ ہو، چونکہ اصل چیز جو ہے وہ ڈھیلا ہے، وہ ہو تو اچھا ہوتا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ جذب کرتا ہے، تو ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں نا، یہ دین کتنا کامل دین ہے کہ آپ کو واش روم جانے کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں آپ کو، اور آگے حدیث آ رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ میں بطور والد کے اور ایک مشفق والد کی طرح آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں لوگ، میں کوئی ایسے آپ پہ لازم نہیں کر رہا اور حکم نہیں دے رہا، جابر سلطان بادشاہ کی طرح نہیں ہے، پولیس کی طرح، بلکہ میں ایک والد، شفیق والد کی طرح تمہیں سمجھاتا ہوں کہ پاخانہ کے کیا آداب ہیں اور کیا بیت الخلاء کیسے جایا جاتا ہے، ابھی سارا کچھ بتائیں گے، انٹر کیسے ہونا ہے اور نکلنا کیسے ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بیت الخلاء میں داخل وقت کی دعا کیا تھی؟ دیکھیں آپ داخل ہونے کے وقت بھی آپ کا دھیان جو ہو وہ اللہ رسول کی طرف ہو، تو آپ نے کیا فرمایا، وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یقول، آپ فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاکی اور ناپاکوں سے، کیا بات، اور بسم اللہ کا بھی ہے، بسم اللہ کا ذکر بھی ہے، جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بسم اللہ کی حدیث بھی آئے گی شاید آگے، تو وہ حدیث جو ہے وہ بھی ایسی ہی ہے کہ آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے انٹر ہوتے وقت۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا، فقال انہما لیعذبان، یہ دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے ان کو، وما يعذبان فی کبیر، اور یہ عذاب ان کو کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، اما احدہما فکان لا یستتر من البول، یہ جو ایک بندہ ایک قبر والا ہے یہ اپنا ستر نہیں کرتا تھا چھوٹے پیشاب سے، یعنی کہ کوئی چیز حائل نہیں کرتا تھا، خود کو بچاتا ہی نہیں تھا، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، وفی روایت مسلم لا یستترہ من البول، اچھا دوسرا جو ہے وہ اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور یہ جو دوسرا تھا یہ چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، ثم اخذ جریدتا رطبتا، اور یہ جو دوسرا تھا کیا تھا، یہ چغلی کرتا تھا، تو ثم اخذ جریدتا رطبتا، آپ نے ایک شاخ، تر و تازہ شاخ وہ لی، فشقها بنصفین، پھر آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ثم غرز فی کل قبر واحدتا، پھر آپ نے ہر قبر پہ ایک ایک جو ہے اس کی شاخ جو ہے وہ حصہ وہ لگا دیا، آپ نے اس کو بویا، قالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، وقال لعله ان يخفف عنه ما لم یب، یہ بسا دو کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شاخیں جب تک خشک نہ ہوں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، میرے اللہ سے یہی امید ہے
इसी वजह से आप देखते हैं कि जब फौतगी होती है तो हमारे कब्रों पे फूल चढ़ाए जाते हैं, और ये आप बड़े बड़े बादशाहों के पास भी देखते हैं फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ये जो फूल होते हैं जब तक तरोताज़ा रहेंगे तो उस वक्त तक जो है ना ये जिक्र अस्कार करते रहते हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खबरी था। अब्दुल्ला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू लाइनैन, लानतियों के काम से बचो। क़ालू व मल लाइनान या रसूल अल्लाह, ये कौन है लानती, लानती काम क्या है? तो आपने फरमाया, अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास, नहीं नहीं, वो बंदा लानती है, नहीं लानती काम क्यों लिखा है तर्जुमा इन्होंने। वो हैं जो कि यतखल्ला फी तरीक़िन नासी, जो कि अपना खला जो है वो लोगों के रास्तों में करता है, और फी ज़िल्लिहिम, या सायादार जगहों पे करता है। जो बंदा बोल बराज वो लोगों के रास्ते में करता है या फिर सायादार जगहों पर करता है, तो लोगों की गुजरगाहों में तकलीफ नहीं पहुंचानी। अच्छा, आपने ये हदीस पाक देखें जरा, हजरत अबी कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा शरिबा अहदुकुम, जब तुम में से कोई पिए, पानी पिए, कुछ पिए, हाँ यहाँ पानी नहीं आया ना, इज़ा शरिबा अहदुकुम, जब कोई तुम में से पिए, फला यतनफ़स फिल इनाए, तो उसमें सांस न ले, बर्तन में सांस न ले। व इज़ा अतल खला, और जब बैतुल खला आए, फला यमस ज़करहु, बैतुल खला से मतलब वही है कि आप क़ज़ाए हाजत के लिए बंदा जाए, फला यमस ज़करहु बियमीनिही, तो अपने दाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को ना छुए। वला यतमस्सह बियमीनिही, और ना ही मसह करे, यानी इस्तंजा करे अपने दाएं हाथ से। अब हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवद्दअ फलयस्तंसिर, जो वुजू करे तो नाक अच्छी तरह साफ करे, नाक को। व मनिस तजमरा, और जो जमरा यानी कि कंकर इस्तेमाल करे, पत्थर इस्तेमाल करे, ढीले इस्तेमाल करे, फलयुतिर, तो वो ताक अदद इस्तेमाल करे, 3 5 7, ये इस्तेमाल करे। ये मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुलुल खलाआ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में दाखिल होते थे, फ़अहमिलु अना व गुलामुन इदावतन, तो मैं और एक लड़का हम बर्तन उठाते थे, मिन माइन, पानी से भरे हुए, व अनज़तन यस्तंजी बिल मा, और एक कुदाल यानी ऐसी चीज जिससे आप ना जमीन को कुरेदते हैं और ढीले निकालते हैं वहां से, और आप जो है पत्थर निकालते हैं वहां से, तो वो करते थे हम लोग। और यस्तंजी बिल्मा, और उसके बाद क्या करते थे, आप पानी से इस्तंजा फरमाया करते थे, उससे साथ दोनों इस्तेमाल करते थे। आप देख रहे हैं कि पानी भी इस्तेमाल करते थे, और आप जो है वो ढेले पे इस्तेमाल करते थे, तो दोनों को जमा फरमाया आपने सफाई के लिए। और आप देखें दो बतन है, ये कहते हैं ना कि अनस में था और एक गुलाम था, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना कौन से गुलाम हो सकते हैं, वो देखो अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, या फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला हो सकते हैं। वो अक्सर खिदमत में रहा करते थे। और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं, लेकिन इनके नाम मखसूस हैं। इसको अलग से फिर जो है ना रिकॉर्ड करेंगे, ये दूसरी फसल को इंशाअल्लाह ताला, उसमें ज़्यादा अहादीस हैं, उसमें ज़्यादा अहादीस है, लंबी अहादीस है मौजूद सेम यही मौजूद है, इसी में आगे जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।